ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا جادو جس طرح عام آدمی کے اوپر ہو جاتا ہے تو کیا اسی طرح جادو اگر کسی نبی پر کیا جائے تو کیا نبی پر بھی جادو ہو جاتا؟ تو جواباً عرض یہ ہے کہ جس طرح جادو ایک عام آدمی کے اوپر ہو جاتا ہے اسی طرح جادو نبی کے اوپر بھی ہو جاتا. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا. چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ طیبہ آئے ہیں تو مدینہ کے ایک یہودی لبید بن عاصم نے اپنی بیٹیوں کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا. اور آپ علیہ السلام کے اوپر جادو کا اثر یہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کسی کام کے بارے میں یہ محسوس کرتے تھے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ وہ کام نہیں کرتے تھے. یا اسی طرح کسی کام کے بارے میں آپ سمجھتے تھے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام کر دیا ہوتا تھا. تو جادو کا یہ اثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا اور تقریباً 6 مہینے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا یہ اثر رہا تھا. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے اوپر جب یہ جادو ہوا ہے تو آپ علیہ السلام کو کیسے علم ہوا کہ میرے اوپر جادو ہو چکا ہے؟ تو اس سلسلے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے، اسی درمیان 2 فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. ایک آپ کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور ایک آپ کے پیروں کی جانب بیٹھ جاتا ہے. چنانچہ سرہانے بیٹھنے والا فرشتہ پیروں کی طرف بیٹھنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے. وہ فرشتہ دوسرا سوال کرتا ہے کہ یہ جادو کس نے کیا ہے؟ تو پہلا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ یہ جادو لبید بن عاصم یہودی نے کیا. وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ آپ علیہ السلام پر جادو کس طرح کیا گیا ہے؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام جس کنگھی کو استعمال کیا کرتے تھے اس کنگھی کے دندانوں کو لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک رسی کو باندھا گیا ہے اور اس پہ 11 گرہیں لگائی گئی ہیں اور ہر گرہ پر ایک سوئی لگائی گئی اور اس چیز کو فلا جگہ پر فلا کنویں میں جس کا نام بئر زروان ہے اس کنویں میں ایک کھجور کے غلاف میں رکھ کر دفنا دیا گیا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ علیہ السلام فوراً اس کنویں پر گئے اور وہاں پر جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس کنویں میں سے وہ پتھر ہٹوایا تو دیکھا کہ وہ چیز جو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے بتائی گئی تھی وہ چیز وہیں پر موجود ہے. چنانچہ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی یہ 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ دونوں صورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی. چنانچہ اس میں 11 آیات ہیں، ان دونوں صورتوں میں 11 آیات ہیں. آپ علیہ السلام ایک آیات کو پڑھتے ایک گرہ کھولتے. اس طرح آپ علیہ السلام نے مکمل ان دونوں صورتوں کی 11 آیات پڑھی اور اس میں لگی ہوئی 11 گرہوں کو کھول دیا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں ان گرہوں کو کھول رہا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسا کہ میرے جسم سے کوئی بوجھ اتر رہا ہو. بالآخر وہ 11 گرہیں آپ علیہ السلام نے 11 آیات پڑھ کر قرآن کریم کی ان دونوں صورتوں کی کھولی اور آپ علیہ السلام اس جادو کے اثر سے بالکل شفا یاب ہو. یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جس طرح جادو ایک عام آدمی کے اوپر ہوتا ہے اسی طرح یہ جادو نبی کے اوپر بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں.